السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائڈ ڈوگماس۔ آج کل ہم ذرا غور کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر سے اسلامی روایات بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہیں، جس میں ایک بہت اہم اور قیمتی روایت ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے۔ ہم لوگ اگر غور کریں تو جب سے یہ ہم لوگ ماڈرن ہونے کی کوشش میں پڑے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنا سرے سے ہی بھول گئے ہیں۔ حالانکہ سلام کرنا ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں کا باعث بھی تھا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے کا باعث بھی تھا، اور ایون اگر منہ سے سلام نہ بھی کر سکیں تو فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دو مسلمان بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کے آپس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ اتنا عظمت والا اور نیکی والا کام ہے، لیکن ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کو دقیانوسی سوچ سمجھ کے اپنے سے نکالنا شروع کر دیا۔ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے تب ہم ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، اور یہی نہیں، اگر ہم کہیں کہ یہ ہماری طرف سے کوئی اتنا وہ تو نہیں ہے نا، لازم تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کو سلام کریں، کوئی ضروری تو نہیں ہے، ہم ویسے ہی دور سے بس ہاتھ اس کا اشارہ کر دیتے ہیں یا ہائے کہہ کے ہیلو کہہ کے نکل جاتے ہیں تو گزارا ہو جائے گا، یا فون پہ ہم لوگ اپنی ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں تو گزارا ہو جائے گا۔ بلکہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، یعنی ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کو سلام کرے، اور عمر میں بڑا چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، تو یہ ایک دوسرے کا فرض ہے۔ اور پھر نیکیوں کا ذریعہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو صرف السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر وہ ورحمۃ اللہ ہی ایڈ کر لیتا ہے 20 ہو جائیں گی، وہ برکاتہ ایڈ کر لیتا ہے 30۔ یعنی اگر ہم کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، دوسرا جو اس کا جواب دے گا اس کو بھی اس حساب سے نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر آپ کسی کو فون کرتے ہیں تب آپ اس کو سلام کرتے ہیں تب بھی آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بہانہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں تو سلام کا مطلب کیا ہے کہ تم پہ سلامتی ہو، ایک بہترین دعا ہے۔ سلامتی سے کیا مراد ہے کہ وہ بندہ خطرات سے پاک رہے، وہ بندہ محفوظ رہے۔ تو اگر ایک انسان دوسرے کو دعا دے رہا ہے، نیکیوں کا باعث بھی بن رہا ہے، تو ایسی نیکی کو چھوڑنا بڑا عجیب سا کام ہے۔ پھر جب گھر میں داخل ہوں تب بھی اونچی آواز سے سب کو سلام کریں۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے گھر پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پورا گھر اللہ کی طرف سے سلامتی و حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی کیا بات ہے کہ صرف ایک سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے انعامات سے نواز رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس بڑے کے دل میں چھوٹے کے بارے میں شفقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر بڑا چھوٹے کی وہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے پہلے، تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں ان کی عزت کروں، یہ مجھے خود پیار دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے دونوں لحاظ سے 2 وے ٹریفک کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور عام طور پہ اب دیکھیں، اب تھوڑا سوشل میڈیا پہ بات کریں تو سوشل میڈیا کے اندر ہم لوگوں نے اپنی اقتدار کو زیادہ بھولنا شروع کیا، اور اسی وجہ سے یہاں پہ تو یہ کانسیپٹ بالکل ہی ختم ہو رہا ہے۔ جو تھوڑا تھوڑا مشہور ہوتا جا رہا ہے اپنی آڈینس کے حساب سے، اس نے سلام کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ کئی لوگ سلام کرتے ہیں، سلام کے ساتھ 3-4 لفظ کا اضافہ کر لیتے ہیں، ہائے ہیلو السلام علیکم، کئی لوگ ساتھ نمستے۔ اب یہاں پہ تو صرف یہ ہے کہ صرف سلام کیا جائے اور کوئی بات نہ کی جائے، سلام کے بعد اپنی بات کو شروع کیا جائے، جو سب سے افضل طریقہ ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ جو کئی لفظ ایسے جو بے معنی ہیں نا، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور کئی لفظ جیسے میں نے نمستے کا بھی ذکر کیا، تو نمستے لفظ اسلامی طور پہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو جھک کے ملتا ہوں، تو جھکنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت میں آتا ہے، اور مشابہت اختیار کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے صرف اور صرف سلام کیا جائے، اور اگر سلام نہیں کر سکتے تو براہ راست اپنی بات شروع کی جائے۔ یہ اپنی خاص طور پہ ان ساری مینرز کے اندر اپنے آپ کو یاد دہانی کروائی جائے کہ فون کریں تب بھی سلام سے بات شروع کریں، ویڈیو شروع کریں تب بھی سلام سے شروع کریں، کوئی بات شروع کر رہے ہیں سلام کریں۔ یعنی سب سے پہلے جو ملنے کے قرینے ہیں، ملاقات کے قرینے ہیں، اس میں سب سے پہلا سلام ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے اندر ان سنتوں کو، ان روایات کو زندہ کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ کے حبیب کا امتی ہونے کے ناطے اپنے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اسلام کو زندہ رکھنے کی توفیق دے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔